نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آپ میں سے کون چاہتا ہے کہ اس کے 24 گھنٹے عبادت بن جائیں؟ ہم سب چاہتے ہیں۔ آپ میں سے کون چاہتا ہے کہ اس کے دن اور رات کے ہر لمحے پر اس کو اجر ملے؟ الحمدللہ۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہمارے یہ سارے اوقات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت میں گزرے، اس کی فرما برداری میں، اور اس کی اطاعت میں اسی وقت گزر سکتے ہیں جب ہم جانتے ہوں کہ ہم سے اس وقت وہ چاہتا کیا ہے، وہ دن کے آغاز پر کیا چاہتا ہے، وہ دن میں ہم سے کیا کام چاہتا ہے، وہ دن کے اختتام پر ہم سے کیا چاہتا ہے، وہ رات کے وقت ہم سے کیا چاہتا ہے، اور پھر سونے کے بعد جاگنے کے وقت ہم سے وہ کیا چاہتا ہے۔ جب ہمیں یہ سب باتیں پتہ چل جائیں اور ہم ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیں تو ہی ہماری زندگی عبادت بن سکتی ہے، تو ہی صرف دن کے کاموں پر ہی نہیں، رات کے سونے پر بھی ہمیں اجر مل سکتا ہے، ہمارا رات کا سونا بھی عبادت بن سکتا ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ وہ اس پر عمل کر سکے، اور عمل اس نیت سے کرتے ہیں کہ ان کا رب ان سے راضی ہو جائے، اور وہ اپنی اس مختصر سی زندگی میں، چھوٹی سی زندگی میں جو گنی چنی ہے، اس زندگی کا ایک ایک دن یادگار دن بنا لیں۔ مومن کے لیے صرف چند دن یادگار نہیں ہوتے۔ مجھ سے اگر کبھی کوئی یہ سوال کرے کہ کوئی اپنا یادگار دن بتائیں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کس معنی میں یادگار؟ مومن کا تو ہر دن ہی یادگار ہوتا ہے، اور یادگار ہونا چاہیے۔ ہر دن ایک اسپیشل دن ہونا چاہیے، کیونکہ کسی بھی دن کی اہمیت کچھ کم نہیں، ہر دن بہت اہم ہے۔ لہٰذا اس وقت اپنی نیتوں کو خالص کرتے ہوئے سراسر صرف اللہ کی رضا کے لیے عمل کی نیت کے ساتھ اس کتاب کو پڑھیں۔ اس میں سے بہت سی معلومات ایسی ہیں جو آپ کو آلریڈی ہیں، آپ جانتے ہیں، لیکن کمی کہاں ہے؟ عمل میں۔ عمل میں کمی کی کچھ وجوہات ہوتی، اس کی ایک بڑی وجہ علم کا نہ ہونا ہے، یا پھر علم کا منظم طریقے پر نہ ہونا، یعنی علم تو ہے لیکن کسی آرگنائز شکل میں نہیں، یا پھر علم ہونا اور عمل کے وقت بھول جانا، اور پھر کبھی یاد ہوتے ہوئے محض سستی کرنا۔ تو بات ہو رہی تھی اس شوق کی، اس ذوق کی کہ ہماری ساری زندگی عبادت بن جائے، ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں رہیں اور ان سارے اسباب کو اپنے سے دور کر دیں جو ہمیں اس اطاعت سے دور کرتے ہیں۔ ہمیں اس کا فائدہ کیا ہوگا اگر ہماری ساری زندگی عبادت ہوگی، ہماری ساری زندگی اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے مطابق ہوگی تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آخرت میں نجات ہوگی اور ہمارا اعمال نامہ وزنی ہو جائے گا، دنیا کی زندگی بھی پرسکون ہوگی، کیونکہ جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو کبھی بھی سکون نہیں پا سکتے، اور اللہ کی اطاعت میں اطمینان ہی اطمینان ہے، سکون ہی سکون ہے، خوشی ہی خوشی۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جو شخص دنیا کی جنت میں داخل نہیں ہوا وہ آخرت کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اور دنیا کی جنت میں وہی داخل ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے۔ جب تک ہم جاگ رہے ہوتے ہیں تو ہم ذکر بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اچھے اچھے کام کرتے ہیں، دوسروں کی خدمت کرتے ہیں، تو ہم نیکی کے بہت سے مواقع استعمال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم سو جاتے ہیں تو پھر سارے مواقع ختم ہو جاتے ہیں۔ ہاں، اگر ہم ذکر کرتے ہوئے سوئیں اور وہ اذکار جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، اور ذکر کرتے ہوئے اٹھے وہ اذکار جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، تو ان دو کناروں کے بیچ کا حصہ یہ وقت بھی عبادت بن جائے گا، اور جب یہ وقت عبادت بنے گا تو صبح آپ خوش و خرم اٹھیں گے، اور جب خوش و خرم اٹھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اچھے اچھے کام کریں گے، سارا دن اچھا گزرے گا۔ بظاہر دیکھنے میں معمولی سے ٹاپکس ہیں لیکن حقیقت میں بہت بڑے اجر کے حامل، اور اسی اجر کی توقع رکھتے ہوئے اپنی راتیں گزارے۔ ایک شخص اپنی راتوں کو عبادت بنا کے گزارتا ہے محض اپنی نیت کی وجہ سے، اپنے عمل کی وجہ سے، اور ایک شخص اپنی راتوں کو ضائع کر دیتا ہے لا علمی کی وجہ سے، کسی بھی طرح کی کوئی نیت نہ کرنے کی وجہ سے۔ اور کچھ لوگ راتوں کو شر اور فساد کی راتیں اور نافرمانی کا وقت بنا لیتے ہیں۔ وہ کون ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی نافرمانی میں راتیں گزارتے ہیں؟ تو ہم کس میں آتے ہیں؟ اپنے آپ سے پوچھیں۔ اگر تو رات کو بیٹھ کر آپ غلط قسم کی چیٹس کر رہے ہیں، انٹرنیٹ پہ غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں، فون پر فری پیکجز کی وجہ سے لغو گفتگو کر رہے ہیں یا سن رہے ہیں، تو پھر راتیں کس میں شامل ہو گئی؟ اللہ کی نافرمانی میں۔ اور اگر ہم بس دن کے تھکے ہوئے سو جاتے ہیں بغیر اللہ کا ذکر کیے، اور اٹھ جاتے ہیں بغیر اللہ کو یاد کیے، تو نہ ثواب ہے نہ عذاب ہے۔ اور ایک تیسری آپشن ہے، اور وہ بہترین آپشن، کہ اللہ کی اطاعت میں سوئیں، اللہ کی یاد میں سوئیں، اور اللہ کی اطاعت میں اٹھے، اللہ کی یاد میں اٹھے۔
تو یہ تیسری طرح کی رات عبادت کی رات بن گئی. اب یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں. ہر ایک کے اعمال نامے میں فرق اور اس کے وزن میں فرق کہاں سے آئے گا؟ اس کے عمل سے. محض وشفل تھنکنگ سے بھی نہیں کہ ہم خوش ہوتے رہیں، سنتے رہیں، جانتے رہیں اور عمل میں کچھ